بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کے آئے، اور میں بھی خود ذاتی طور پہ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ حالات اور واقعات، یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ امن و امان کے حوالے سے اور صوبائی حکومت کے کچھ اور اقدامات ہیں ان کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، گندم سکینڈلز کے حوالے سے۔ اصل میں سب سے جو اس وقت ہاٹ ایشو چل رہے ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اس صوبے کے امن و امان کے حوالے سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں پچھلی حکومت جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اسی حکومت میں دہشت گردوں کو صوبے میں آنے کی اجازت دی گئی، اور جب میری کچھ حلقوں میں اور کچھ اداروں والوں کے ساتھ بات ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ امجد صاحب آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور آم خریدتے ہیں، اور اگر آپ آم بڑے سے پلیٹ میں پڑے ہوتے ہیں اسے چانٹی کر کے لیتے ہیں تو اس کا کچھ اور ریٹ ہوتا ہے، جب آپ کریٹ کے کریٹ خریدتے ہیں تو اس کا کچھ اور ریٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ اس میٹنگ میں اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب بیٹھے تھے، اس وقت کے مراد سعید صاحب بیٹھے تھے، اور اداروں کے تمام سربراہان بیٹھے تھے۔ یہ ملکی مفاد میں ایک فیصلہ تھا، اس پہ پی سی کیوں نہیں بلائی گئی اس وقت؟ ابھی یہ چیخ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا جو جڑ ہے، جو جواز ہے، جو موجودہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے اس دن پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ڈی اے خان میں گنڈا پوری گروپ بھی بن گیا ہے۔ ابھی تو مجھے ایک اور پتہ چلا ہے، مجھے آج صبح کسی نے بتایا کہ کوئی بینک ڈکیتی بھی ہوئی، اس میں بھی گنڈا پوری گروپ ملوث ہیں، گندم میں بھی گنڈا پوری گروپ ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا جو فرنٹ مین ہے سعید، انہوں نے 2600 روپے من لے کے 4000 روپے من صوبائی کا حکومت کو دیے۔ آپ اگر اس کا حساب لگا لیں تو یہ تقریباً 6 ارب روپے کا سکینڈل ہے۔ کون کون سی سکینڈلز کے بارے میں ہم بات کریں؟ مولم جبہ کے بارے میں بات کریں، بلین ٹری سونامی کے بارے میں بات کریں، بی آر ٹی کے بارے میں بات کریں۔ پرویز خٹک صاحب کہتے تھے 6 مہینے میں پوری کروں گا، آج تو 6 سال ہو گئے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی اسٹیشنز ان کے بقایا ہیں، ابھی تک میرے خیال حیات آباد کا بقایا اسٹیشن، گل بہار کا، یہ قصہ خوانی کی طرف جو ان کا اسٹیشن ہے وہ ابھی تک نہیں بنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی پہ بھڑکے مارنا، سلطان رائی اور مولا جٹ والی باتیں کرنا، او خانہ تیرا آباد ہو جائے، ابھی تو وزیر اعلیٰ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اپنا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا۔ کہتے ہیں میں پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو خیبر پختونخوا نہیں آنے دوں گا، تو وہ تو آ بھی گئے اور چلے بھی گئے، آپ کا تو کوئی ایسا پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا جو بات آپ کر نہیں سکتے ہو، جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر باتیں کرتے ہیں میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا، اس کا سارا گنڈا پور بمائے پی ٹی آئی کے نکل آئے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کا باپ بھی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر سکتا، ان کی جرت ہی نہیں ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی۔ اس کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ٹی وی پہ بھڑکے مارو، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، باقی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو اختیار صرف اور صرف کرپشن کا دیا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پرسوں ترسوں پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہمارے کنسٹرکشن کے جو کانٹریکٹر کے جو صدر ہیں ملک ریاض صاحب، ہمارے ایم پی اے بھی رہے ہیں 2008 سے 13 تک، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کمیشن 6% سے 28% پہ پہنچ گئی ہے، پی این ڈی الگ کمیشن لے رہی ہے، فائنانس الگ کمیشن لے رہی ہے، ایکسائز صاحب فنڈ لانے کے الگ سے پیسے لے رہے ہیں اور کمیشن الگ سے لے رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس صوبے کا کیا انجام ہوگا؟ قرضے کہاں سے کہاں پہنچا دیے، 12 سال ہو گئے ان کو حکومت کے، کہتے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک اور پوچھتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھیں، ان کا جو یہ نمائندہ ہے، یہ جو ایم کیو ایم سے سینیٹر ادھر لے کے آئی، تو خود 2002 میں دہشت گردی کر رہا تھا، مشرف کے دور میں یہ دہشت گردوں کی کیمپ چلاتا تھا۔ اب یہ آ کے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی یہاں پہ نہیں ہے،
یہ پرانے وقتوں کہاں سے پرانے وقتوں کی ہیں؟ آپ یہ تیسرا ٹینور ہے آپ کا چیف منسٹری کا، پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، اور پچھلے دور میں تو وزیر اعظم بھی آپ ہی کے تھے. اب کہتے ہیں ہم صوبے سے وفاق سے اپنے حق لے گئے. وہ حق تو تمہارا کوئی اور بھی نہیں لے سکتا وفاق سے، اس لیے نہیں لے سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اپنے اختیار خود کھو دیا ہے. جب وزیر اعلیٰ محمود خان اس صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو تھا اور جناب قیدی نمبر 804 وزیر اعظم تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب محمود خان جاتا تھا ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھ جاتا تھا، اس کو بولتے تھے اب بات بھی نہیں کرو گے. انہوں نے کوئی پچھلے 5 سال میں جب وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804 تھا، یہ ہمیں ایک میٹنگ بتا دیں، ایک لیٹر بتا دیں کہ انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ ہمیں صوبے کی رائلٹی دیجئے، NFC ایوارڈ کے مطابق پیسے دیے جائے. کوئی ایک چیز یہ ہمیں بتا دیں، ایک چیز. وزیر اعظم آپ کا، وزیر اعلیٰ آپ کا، وزیر داخلہ آپ کا. ٹیررزم کو کون کنٹرول کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت صوبے میں دن کا ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، ایک انسان. 378. یہ میرے پاس لسٹ ہے، یہ میری لسٹ نہیں ہے، یہ پولیس کی لسٹ ہے. یہ میری لسٹ نہیں، یہ پولیس کی لسٹ ہے. اداروں کے کتنے، فوج کے کتنے، سویلین کتنے، پولیس کے کتنے. دن کا ایک آدمی. دہشت گرد KP میں یہ سارے کے سارے پنجاب سے آ رہے ہیں. پھر یہ ایک اور آپ کو آج لسٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ لسٹ طالبان کی طرف سے ہے کہ کس ضلع میں ہم نے کتنے حملے کیے ہیں. یہ میرا نہیں ہے، یہ ویب سائٹ پہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، آپ لوگ خود اس کو اسٹڈی کر لینا کہ کون کون سے ضلع میں انہوں نے کتنے کتنے حملے کیے ہیں، جن حملوں کو یہ چھپا بھی رہے ہیں. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، اس صوبے کے عوام پہ رحم کریں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم ریلیف دیں گے. ابھی سننے میں ایک اور آ رہا ہے، ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ جو 25 یونیورسٹی ہیں اس کی تعداد 12 کم کر رہے ہیں. تو یونیورسٹیاں تعلیم کے لیے اور یونیورسٹیوں کو ختم کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے کیمپ کھول رہے ہیں. گنڈا پوری کیمپ الگ ہے، لکی مروت میں کیمپ الگ ہے. انڈس ہائی وے پہ پہلے رات کو بھی ٹریولنگ ہوتی تھی، اب پھر وہی طالبان کی رات کو چیکنگ شروع ہو گئی ہے. امن و امان کا مسئلہ اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ 2008، 9، 10 والے واقعات دوبارہ شروع ہو جائیں اور ہمارے صوبے سے لوگوں کو پھر یہاں سے انخلا کرنا پڑے. یہ جو دونوں لسٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک یہ KP پولیس کی اپنی لسٹ ہے اور یہ دوسری طالبان کی ویب سائٹ کی لسٹ ہے. دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. آپ ان کو دیکھیں نا کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز ہوں، پچھلے 12 مہینے کا اگر آپ حساب نکالیں، 800 کے قریب عسکریت، 800 کے قریب واقعات ہوئے ہیں عسکریت پسندی کے. تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں، جن میں 15 خودکش حملے ہوئے ہیں. 1800 تقریباً افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 600 سیکورٹی ہلاک ہو چکے ہیں. سوات میں میٹنگ کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا. یہ اس میٹنگ کے بعد ان کو آنے کی اجازت دی گئی. کیوں اجازت دی گئی؟ کس کے کہنے پہ اجازت دی ہے؟ یہاں بھی وہ ایک اور بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو وہ کوئی ٹیکسی اسکیم اور وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی اسکیمیں ان کے لیے شروع کر لیں. آج کل کھلے عام پھر رہے ہیں، DI خان، لکی، ٹانگ، کلاچی. ریسنٹلی آپ باجوڑ کا واقعہ دیکھ لیں، سینیٹر حضرت اللہ صاحب شہید ہو گئے. آپ مردان جلالہ کا واقعہ دیکھ لیں. تو میں آپ لوگوں سے کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں جناب سلطان رائی اور مولا جٹ سے کہ مہربانی کر کے اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں. یہ ٹک ٹاک سے نکل آئیں ذرا. اور وہ جو دوسرے ان کے سپوکس مین ہیں، ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں چلتے. 28 پارٹیاں تو وہ بھی چینج کر چکے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا انفارمیشن منسٹر بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا انفارمیشن منسٹر ان کے پاس نہیں ہے. پچھلے دور میں بھی یہ انہوں نے کراچی سے امپورٹ کیا ہوا ہے. اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، جو آدمی ساری عمر کراچی میں گزارے، اس کو صوبے کے حالات کا کیا پتہ ہے. پھر ہمارے اس پاکستان تحریک انصاف میں ایسے بھی لوگ ہیں جیسے عمر ایوب، ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے اپوزیشن میں. وہ بھی ہمیں سیاست سکھا رہے ہیں. وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کو سیاست سکھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے 4 پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں. وہ ابا جی کے نقش قدم کو بھول گئے کہ ان کے ابا جی کیا کہا کرتے تھے. ابا جی کے واقعات بھول گئے ہیں. ابا جی کا درس ہمیں سکھا رہے ہیں.
ہماری پارٹی تو شہیدوں والی پارٹی ہے. زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری لیکن روئے نہیں. ان کو تو ابھی تک سال بھی نہیں ہوئے. 14 سال تو دور کی بات ہے, 13 سال انہوں نے اور جیل گزارنی ہے. ملک توڑنے کی سازشوں میں یہ ملوث ہیں. یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے, ملک نہیں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. جب پاکستان میں پہلے بھی حالات خراب تھے تو زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, پاکستان کھپے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہماری پارٹی سے گئے ہیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں تقریباً پاکستان پیپل پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے پنجاب سے لے لیں, چاہے خیبر پختونخوا سے لے لیں, کہیں سے بھی آپ لے لیں. نرسری پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. اگر ان کے سینیٹرز دیکھ لیں, ان کی تعداد آپ نکال لیں تو پیپل پارٹی سے گئے ہیں. تو آج میں گزارش آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے, گندم سکینڈل کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ گندم سکینڈل کے کیا حالات ہیں. ابھی تو وزیر اعلیٰ صاحب بٹن دبانے تک محدود ہو گئے ہیں. بٹن دباؤں گا, اور ان کو یہ عقل نہیں ہے جب آپ ایک بٹن دباتے ہو باقی فیڈرز کے اوپر جہاں الیکٹریسٹی آلریڈی بحال ہوتی ہے وہ بھی ٹرپ ہو جاتی ہے. اور اس سے سب سے زیادہ نقصان پچھلے دنوں پشاور میں ہوا, جس سے 13 فیڈر 48 گھنٹے کے لیے ٹرپ ہو گئے تھے. اس کا ذمہ وار کون تھا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی چیف پیسکو کے دفتر جا رہے ہیں, آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ آپ ایک چیف سیکرٹری کو نہیں تبدیل کر سکتے ہیں, آپ ایک آئی جی کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پشاور کے ڈی سی کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس ڈی سی کوہاٹ کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس اپنے ڈی سی کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ کس چیز کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا. وہ پشتو میں کہتے ہیں بمبر نہ چلکی وہ سی لشا تھی نہ وہ سی. دیکھیے اس لشا نشتا دا دا بھی لشی دا, نہ یہ کاٹ سکتے نہ یہ کچھ کر سکتے. اگر کر سکتا ہوتا تو پتہ چل جائے گا. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے دکھائے. میں اس کو ایز اے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپل پارٹی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. حکومت وہاں مسلم لیگ نون کی ہے, ہم اس کے اتحادی ہیں, لیکن اگر اس میں ہمت ہے یہ اس کو جا کے چڑھائی تو کر کے دکھا دے. لہٰذا فائنانس کے بارے میں نے آپ سے بات کی. دوسرا, انہوں نے صحت کارڈ کا واویلا مچایا کہ 10 لاکھ روپے. اگر مہربانی کر کے میں ان کو مشورہ دیتا ہوں اس میں 4 لاکھ کی کٹوتی کر دیں, کیونکہ اس میں سارے ان کے اپنے ہسپتال مستفید ہو رہے ہیں, سرکاری ہسپتال مستفید نہیں ہو رہے ہیں. جب ہمارے دور میں ہم لوگوں نے یہ کارڈ شروع کیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ شک اس میں رکھی تھی کہ یہ تمام تر علاج سرکاری ہسپتالوں سے ہوگا. اب آپ سرکاری ہسپتال چلے جائیں, وہ آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل چلے, جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اس صوبے کے ساروں نے اربوں روپے کما لیے. میں محترم وزیر اعلیٰ صاحب کو مشورہ دوں گا کہ یہ صحت کارڈ کا قیمت جو ہے 10 لاکھ سے 4 لاکھ کر کے, اور 4 لاکھ فی گھر کو سولرائزیشن کے لیے دے دیں, تو آپ کا اور وفاق کا مسئلہ ہی ختم. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہی ختم ہو گئی اور لوگوں کو ایک ریلیف بھی مل جائے گا. یہ میری طرف سے ان کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں سجیشن ہے, مشورہ ہے, اور مفت مشورہ ہے. ہو سکتا ہے وہ عمل کر بھی لیں, کوئی پتہ نہیں چلتا ہے ان کا. وابڈا کے اوپر چڑھائی کی باتیں بھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے. دوسرے, جب یہ آپ بیرسٹر سیف کی وہ نکالی, پرانے جو ان کے بیانات ہیں کہ طالبان محبت والے لوگ ہیں, تو محبت کا بھی پتہ چلے گا کہ کیا رنگ لے کے آتی ہے یہ محبت, کس کروٹ یہ محبت بیٹھتی ہے. صحت کارڈ کمیشن کرپشن, اس حکومت کا واحد ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ ہے کرپشن. میں آپ کی وساطت سے ایف آئی اے سے گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے دور کے جتنے منسٹر بنے پاکستان تحریک انصاف کے, اس سے پچھلے دور کے کتنے بنے, ان کے اثاثاجات نکال لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ پہلے کون کیا کام کرتا تھا, اب اس کا کیا کام ہے, پہلے اس کا پشاور میں بنگلہ تھا یا نہیں تھا, اب ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ سے گزار کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے صوبے کی ترقی پہ توجہ دیں, ماہزارائی سے گریز کریں. ماہزارائی میں اس صوبے کا نقصان ہے, اور یہ صوبہ پہلے ہی اس کا بیڑا غرق کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. 10 سال کی ایک حکومت, 10 سال کی دوسری حکومت, اب پھر 20 سال سے اوپر ہو گیا ان کی حکومت کو.
بجٹ انہوں نے پیش کر دیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملازمین کو وفاق جتنے بھی تنخواہیں بڑھائے گا ہم اس کی ڈبل بڑھائیں گے. انہوں نے تنخواہیں ڈبل بڑھا دی؟ نہیں بڑھائی. پھر میں ایک دو وزیروں کے بارے میں آپ سے آج بات کروں گا. ہمارے جو اس صوبے کے وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کا اپنا کاروبار ہنڈی کا ہے. کیا ہے؟ ہنڈی کا کاروبار ہے. یہ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 کو آزاد کرائیں گے. اس کو تو آزاد نہیں کرایا ہے لیکن وزیر قانون نے اپنے بھتیجے کو آسما رانی کیس میں اپنے منظور نظر جج کو کوہارٹ میں لگوا کر اس کو آزاد کرا دیا اور اس کو ابھی فل پروف سیکورٹی بھی پولیس کی فراہم کی گئی ہے. پچھلے دنوں ایک گاڑی اسلحے کی پکڑی گئی تھی جس میں ہمارے ایک اور وزیر موصوف صاحب ملوث تھے. وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں رہا آپ لوگوں کے بھی منہ بالکل بند ہے, کچھ کہتے ہی نہیں ہو یار. کچھ تو بولو اس صوبے کے حوالے سے. رحم کرو, ہمارے اوپر رحم کرو, اس صوبے پہ رحم کرو. اب میڈیا کے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں, جب وزیر خزانہ ہنڈی میں انوالو ہوگا, جب آپ کا وزیر خزانہ اور جب آپ کا وزیر اعلیٰ 2013 میں, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ کوئٹہ سے میرے پاس لوگ آئے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارے اس وزیر اعلیٰ کے اوپر 48 کروڑ روپے ہیں. کس چیز کے پیسے ہیں بھئی؟ وہ سود پہ گاڑیاں لیے, اب وہ پیسے نہیں دے رہے الیکشن کے لیے, کچھ کاروبار کے لیے لیے تھے, کچھ کیا لیے تھے. میں یہ آپ کے وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پیسے انہوں نے کون سی زمین بیچ کے وہ 2013 میں وہ پیسے پورے کیے؟ سود لینے والا سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں. جب آپ کا ایک وزیر اعلیٰ ایک جہنمی ہو, آپ نے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا تو یہ صوبہ خاک ترقی کرے گا؟ اگر نہیں ہے تو میں مناظرے کے لیے اس کو چیلنج دیتا ہوں. میں نے خود وہ آدمی اس کے پاس بھجوائے تھے جب ایک کرنل کے گھر میں شامی روڈ پہ رہتا تھا. بعد میں وہ کرنل نے بھی وزیر اعلیٰ کو کہا خدا رسول کا واسطہ اس کو یہاں سے نکالو. شہد کی بوتلوں کا آپ کو خود پتہ ہے, کون کون سا قصہ آپ کو سنائیں. میری انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے ایک وساطت سے ان کو کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس صوبے پہ توجہ دیں اور اس صوبے کے حالات کو درست سن پہ لے جانے کی کوشش کریں. بہت بہت مہربانی. تھینک یو. شکریہ. یہ تو ایسے ہے کہ جی ابھی اے پی سی کال کر رہے ہیں اور اس اے پی سی میں ہم اپنا موقف رکھیں گے انشاءاللہ. پارٹی کے اندر ہماری اپنی پارٹی میں مشاورت ہوئی لیکن جب آل پارٹیز اے پی سی ابھی ہو رہی ہے تو اسی میں اپنا موقف دیں گے اور وہ کلیئر ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی جو ہے ہماری پیپلز پارٹی کے زیادہ تر ارکان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہاں سے ناراض ہو کے گئے ہیں یا مسائل تھے ان کے وہاں کچھ دوست لے کے گئے ہیں ان کو؟ جی. وہ دوست کب واپس لائیں گے؟ وہ آ جائیں گے, خود ہی وقت پورا ہو جائے گا. صبح کو بولا شام کو گھر آ جاتے ہیں. ایسے کچھ لوگ واپس آ بھی گئے ہیں. واپس آپ لیں گے پارٹی میں؟ تو یہ تو پارٹی کی قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر اسی وقت دیکھا جائے گا. تھینک یو جی. 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی کے ممبر رہے ہیں اور جس نے بھی اقدامات لگائے وہ اس دور میں بھی شامل ہیں. میں پی ٹی آئی کا ممبر کبھی نہیں رہا ہوں جی. میں 3 دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا ہوں اور پھر ان کو ہماری ضرورت تھی 10 لوگوں کو, ہم 10 کے 10 شامل ہوئے اور 10 کے 10 صوبائی وزیر بن گئے. تھینک یو جی.